کئی تاریخ آج وابستہ ہے، میں ساری باتوں کو تو بیان نہیں کر سکتا۔ اسلام و کفر کی پہلی جنگ بدر اسی 17 رمضان کو برپا ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ، ہم مومنین کی ماں، جن پر اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا، بے حد ان سے محبت فرمائی، اور دین اسلام کے فروغ میں، حدیث مصطفیٰ کے فروغ میں عورتوں میں جن کا سب سے زیادہ کردار ہے، بلکہ اگر تمام صحابہ صحابیات کا جائزہ لیا جائے تو چند صحابہ کو چھوڑ کر، 2-3 صحابہ کو چھوڑ کر، جس خاتون نے سب سے زیادہ اسلام کی حدیثوں کو، نبی کریم کی حدیثوں کو امت تک آگے بڑھایا، وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ان کا وصال بھی 17 رمضان مبارک کو ہوا۔ خواتین کے لیے ان کا کردار پڑھنا، مطالعہ کرنا ناگزیر ہے، اور بدر پر میں 2-4 باتیں ڈالنے سے پہلے یہ بھی بتا دیں، اسی مہینہ کی 20 تاریخ میں 8 سال قبل جو لوگ مکہ سے نکالے گئے، اگر رب پر توکل ہو، رب پر بھروسہ ہو میاں، تو دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ 8 سال قبل جو مسلمان اس بے کسی کے عالم، بے سر و سامانی کے عالم میں، حد یہ ہے کہ مالک کائنات اللہ کے نبی رات کے سناٹے میں یار غار صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کیے، ٹھیک 8 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا بدلہ مومنین کو عطا فرمایا۔ جب کفار مکہ ظلم و ستم کی حد کر دیتے تھے، صحابہ روتے گڑ گڑاتے نبی کی بارگاہ میں آتے، اللہ کے نبی صبر کی تلقین کرتے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی، محبوب صبر کرو، محبوب صبر کرو، انجام تمہارا اچھا ہونے والا ہے، تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ اور یقیناً 8 سال کے بعد جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ یہی مسلمان جو نکالے گئے تھے، مارے گئے تھے، ہر طرح کی تکلیفیں دی گئی تھی، جب شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوا الحمدللہ، تو حق کا پرچم بلند ہوا، اور رب ذوالجلال نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان فرما دیا، صحابہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہمارا رب ہمیں چھوڑے گا نہیں، وہ پروردگار عالم ہمیں غالب کر کے رہے گا، کیونکہ مذہب اسلام دین مغلوب نہیں، یہ دین غالب ہے، یہ مغلوب نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی غالب ہو کر رہے گا۔ سینہ تان کر چلنے والے، خاندانی شرافت پہ فخر کرنے والے، اپنی طاقت و بہادری کا ڈنکا بجانے والے، آج فتح مکہ ہے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، ہر ایک کی زبان پہ یہی ہے کہ جن کی جانیں ہم نے لی، جن کے مال ہم نے لیے، جن کی زمینیں ہم نے ہڑپ کی، جن کے بچوں کو ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی، آج وہ غالب ہیں، وہ تو آج ہمیں بخشنے والے نہیں، وہ آج ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، آج بدلہ لیا جائے گا۔ اور صحابہ بھی جوش میں ہیں، الیوم یوم الملحمہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں تم اس محمد عربی کا غلام ہو جس اسلام کا خاصہ رہا ہے، اسلام کو دہشت گردی سے، ٹیررزم سے جوڑنے والوں کو پیغام پہنچا دو۔ یہ وہی مذہب اسلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہیں، چاہیں تو ایک ایک کا سر قلم کر سکتے ہیں، ایک ایک کو سولی پہ لٹکا سکتے ہیں،
مگر ایسے موقع پہ بھی میرے آقا سرور کائنات نے اعلان کیا تو وہی اعلان کیا، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تمہیں آزاد کیا جاتا ہے، اور پھر اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا جاتا ہے، دل کرے تو اسلام قبول کرو، نہیں کرے تو تم جانو، یہ مذہب اسلام ہے۔ لیکن دل تو دل ہے، اپنے جان کے دشمنوں کو مسکرا کر معاف کر دے اور کوئی اثر نہ پڑے۔ حالانکہ بظاہر صحابہ کو اس فیصلے پہ تعجب ضرور ہوا، لیکن صحابہ کی نگاہیں تو وہ نہیں دیکھتی ہے نا جو میرے آقا کی نگاہ دیکھتی ہے، عالم غیب نبی کی نگاہ دیکھتی ہے۔ مانا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا، اسلام کا دور اول ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ پھر یہی لوگ اسلام کے پاسباں بننے والے ہیں، اسلام کے محافظ بننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے جانی دشمنوں کو جب مسکرا کر معاف فرمایا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ بے تحاشا کفار مکہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں، اپنے کرتوت سے توبہ کیا اور کہا کہ یقیناً میاں اب تک ہم سمجھ رہے تھے کہ محمد عربی معاذ اللہ جادوگر ہے، فلاں ہے، ڈما ہے، یہ سب غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ محمد عربی کی شخصیت تو پہلے سے مسلم تھی، اور ان کے اس فیصلے نے بتا دیا کہ وہ دنیا کے طالب نہیں ہیں، دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، یقیناً وہ دین حق لے کر آئے ہیں، سچا پیغام لے کر آئے ہیں، خدا کا دین لے کر آئے ہیں۔ نتیجتاً سارے کفاران اسلام نے اسلام کو قبول کیا۔ اور اسی مہینے کی 21 تاریخ کو مذہب اسلام کا وہ بطل جلیل، وہ سپہ سالار، وہ بہادر، وہ شجاع کہ جن کا نام لو، جن کا نعرہ لگاؤ تو آج بھی مسلمانوں کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ میدان میں کھڑے رہیں تو انسان نہیں، فرشتے داد دیتے ہیں، وہ میدان میں ڈٹ جائیں تو اسد اللہ، شیر خدا کا لقب کوئی انسان نہیں، اللہ عطا فرماتا نظر آتا۔ اسی 21 رمضان کو اسلام کا چوتھا خلیفہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ تو یہ تاریخ کی باتیں ہیں، اس مختصر وقت میں کسی گوشے کو بھی کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، سیرت مصطفیٰ پڑھیں، سیرت اسلام پڑھیں، سیرت صحابہ پڑھیں، سیرت صحابیات پڑھیں۔ اب میں تھوڑی سی غزوہ بدر پر بات کروں گا جو ضروری ہے، کیونکہ تقریباً اب حالات جو دنیا کے ہو رہے ہیں اسی طرح کے ہو رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے وہاں تعداد کم تھی، صبر تھا، اللہ پر توکل تھا، محمد عربی کی محبت الفت دل میں تھی، اور آج تعداد بہت زیادہ ہے مگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، آقا سے سچی محبت نہیں ہے، دین سے محبت و الفت نہیں ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے، اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد 23 سال تک کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، تب بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کا، حملہ کرنے کا، اٹیک کرنے کا طرح طرح کے پلان بناتے رہے۔ مجبور ہو کر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا اور بدر کے میدان میں دنیا کی تاریخ کا وہ عظیم معرکہ برپا ہوا، وہ عظیم جنگ ہوئی کہ رہتی دنیا تک اس جنگ کو اپنے بھی یاد کریں گے اور غیر بھی یاد کریں گے کہ واقعی جنگ کا پانسا پلٹا تو کیسے پلٹا۔ ایک طرف 313 لوگ، اور عالم یہ ہے کہ بدر میں پہنچے ہیں، پہلے سے غیروں کا قبضہ ہے، پانی پر، چشموں پر، اچھی جگہوں پر، یہ لیٹ سے پہنچے ہیں، 313 لوگ ہیں، نہ ہتھیار ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ کھانے پینے ہی کا کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلی شب صحابہ بھی کچھ آرام کر رہے ہیں، کفار قریش آرام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر، رو رو کر، گر گرا کر
اتنا رو رہے ہیں کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں پروردگار تم نے تو وعدہ کیا کہ ہم تمہیں فتح دیں گے، پروردگار جو وعدہ تو نے کیا ہے آج پورا کرنے کا دن ہے۔ پروردگار آج اگر یہ مسلمانوں کی جماعت شکست کھا گئی تو پھر شاید تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پروردگار میرے آقا سرور کائنات نے اتنا آنسو بہایا کہ یار غار صدیق اکبر جو پاسی میں کھڑے تھے آقا کا محافظ بن کر، آقا کا پہرے دار بن کر، ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے آنسوؤں سے کائنات گونج اٹھی ہے، حضور سر کو اٹھائیں، گھبرائے نہیں، مجھے رب پر بھروسہ ہے، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے۔ صدیق اکبر کے کہنے پر میرے آقا نے التجا ختم کی اور چند لوگوں کو لے کر میدان بدر میں پہنچے۔ بخاری شریف کی حدیث، مسلم، ترمذی، ساری حدیثیں پڑھو، اسلام کی تاریخ بھی دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کا علم غیب بھی دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتیں بھی دیکھو۔ صحابہ کو لے کر پہنچے ہیں، صدیق موجود ہیں، عمر موجود ہیں، علی موجود ہیں، اور میدان بدر کا میرے آقا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک دن قبل جنگ سے پہلے میرے آقا کے دستے مبارک میں چھڑی ہے، عصا ہے، میرے آقا اس چھڑی سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لکیریں کھینچ رہے ہیں، جنگ بندی کر رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ لکیریں کیوں کھینچ رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار قریش کے تمام سردار آج بدر کے میدان میں موجود ہیں۔ عالم غیب مصطفیٰ جنگ سے پہلے اعلان فرماتے ہیں لکیریں کھینچ کھینچ کر کے کہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، ابو جہل ہے، یہ سب سرداران قریش آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے کہ ان کی سرداری کو ختم کی جائے گی، ان کے غرور کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کیا جائے گا، اور انسانیت میں یہ خاندانی اعتبار سے، نسب و حسب کے اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے یہ جو غرور اور گھمنڈ میں چور ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے یہ اعلان فرمائے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو بڑے گھرانے سے وہ نہیں، جو دولت مند وہ نہیں، جو اچھے خاندان سے وہ نہیں، جس کا سر سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہو، وہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محترم ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے۔ لکیریں کھینچ رہے ہیں، بتا رہے ہیں صحابہ تعجب مت کرو، یہ لکیریں اس لیے کھینچ رہا ہوں کہ کل جب جنگ ہوگی تو ابو جہل یہی مارا جائے گا، عتبہ یہی مارا جائے گا، شیبہ یہی مارا جائے گا، ولید یہی مارا جائے گا۔ یہ لکیریں کھینچ کھینچ کر ان کفاران قریش کی موت کا پیغام دے کر اللہ کے نبی صحابہ کے دل کو بھی باندھ رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، سارے سردار میں نے جو لکیریں کھینچی نہیں لکیروں میں مارے جائیں گے۔ صبح ہوئی، ایک طرف 360 لوگ، ایک طرف ہزاروں کا وہ لشکر جرار، لیکن جب توکل ہو اللہ پر، سچی محبت ہو محمد عربی سے، تو بدر کی یہ جنگ جو سن 2 ہجری میں ہوئی، زمانے نے دیکھا، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، رب نے سورۃ الانفال پڑھیے، سورہ آل عمران وغیرہ میں بھی بدر کا ذکر ہے، سورۃ الانفال کے اندر تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان بھی جتلایا کہ بدر کے اندر ہم نے تمہیں کیسا بدلہ دیا، تمہاری کیسی مدد کی۔ جنگ ہوئی، اور جنگ کا جو نقشہ تھا، چند انصاری حضرات کو میرے آقا نے بھیجا، تو لوگ غرور میں، گھمنڈ میں اس قدر چور، ان لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر جو مدینہ المنورہ کے انصار صحابہ تھے، انہوں نے لڑنے سے منع کر دیا اور کہا اے محمد عربی یہ کن لوگوں کو بھیجے ہو؟
ہمارے جوڑ کے آدمی کو بھیجو. ہم لوگ ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرتے ہیں. اتنا غرور اور گھمنڈ تھا ان لوگوں کو. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بات ہے تب تو تمہاری اجل مقدر ہے. نبی نے پکارا حمزہ ادھر آؤ. اسلام کا پہلا شیر حضرت امیر حمزہ میرے آقا کے چچا ان کو بلایا حمزہ ادھر آؤ. اسد اللہ الغالب شیر خدا کو بلایا علی ادھر آؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا ادھر آؤ. اب ظاہر سی بات ہے اگر سامنا حضرت حمزہ سے ہو, سامنا مولا کائنات سے ہو تو کون ہے جو ٹک جائے؟ اس طرح سے غزوہ بدر میں بدر کی لڑائی کا آغاز ہوا. صحابہ کرام کے پاس تلواریں نہیں تھی. صحابیات حضور کاش میرے پاس تلوار ہوتی حضور تو میں کیا سے کیا کر دیتا. آقا فرما تلوار نہیں ہے, نہیں تو میرے آقا فرماتے کھجور کا پیڑ ہے ایک شاخ توڑ کر کے لیا لاتا. میرے آقا فرماتے یہ لے اسی سے لڑ. صحابی کا نبی پر ایمان دیکھو. صحابی کہہ سکتے تھے حضور کہاں, وہاں تلوار ہیں تیرے ہیں بھالے اور کہاں ہے کھجور کی شاخ. صحابہ نے سمجھ گیا کہ نبی نے ہاتھ میں دیا اور لڑنے کو کہا ہے. صحابی بتاتے ہیں کہ میں کھجور کی شاخ کو لے کر جب لڑتا رہا تو میں یہ بھول گیا کہ میرے ہاتھ میں شاخ ہے کہ تلوار. وہ شاخ ایسی کام کرتی رہی کہ تیز تلوار بھی کیا کام کرے گی. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت و حکومت ہے جو رب نے انہیں عطا فرمائی ہے. اور پھر پروردگار عالم نے آخر میں اللہ کے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا میدان بدر کے اندر 2000 3000 اور آخر میں جو روایت ہے کہ 5000 فرشتوں کو رب ذوالجلال نے میدان بدر میں اتارا تھا. تو بعد میں صحابہ عرض کرتے تھے حضور مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں تلوار اٹھاتا تھا, اٹھانے سے پہلے دیکھتا تھا کہ اس کی گردن کٹی پڑی ہے. حضور میں مارنے کے لیے آگے بڑھتا تھا, دیکھتا تھا اس کا ہاتھ کٹا پڑا ہے. اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا صحابہ رب نے اپنا وعدہ پورا فرمایا, غیب سے مدد نازل کی, تلوار تم اٹھاتے تھے سر قلم فرشتے کیا کرتے تھے. اے مسلمانوں تاریخ لمبی ہے بدر کی, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی. سارے کفاران قریش کے سردار مارے گئے, بدر کے گڈھے میں لے آ کے ڈالا گیا. ابو جہل کو, عتبہ کو, شیبہ کو, ولید کو, سب کو. تو میرے آقا نے گڈھے میں جا کر فرمایا اے اہل مکہ تمہیں جس چیز کی امید تھی مل گئی. ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا, ہمیں تو رب نے عطا فرما دیا, کیا تمہیں بھی مل گیا؟ وہیں عمر فاروق کھڑے تھے. عرض کیا حضور وہ بے روح جسموں سے کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے ہو, فرق یہ ہے کہ وہ سنتا ہے جواب نہیں دیتا, تم لوگ سنتے ہو جواب بھی دیتے ہو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اسی حدیث پاک سے یہ عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جب کفار مرنے کے بعد سن سکتے ہیں تو مومنین کیوں نہیں سنیں گے, اولیاء کیوں نہیں سنیں گے, انبیاء کیوں نہیں سنیں گے. تو ایمان و عقیدے کی بھی اس سے حفاظت ہوتی. تو اسلام و کفر کی یہ جنگ جو اللہ پر بھروسہ کر کے لڑی گئی تھی اور اللہ کی رضا کے لیے لڑی گئی تھی, آج بھی ہمیں دعوت دے رہی ہے یہ جنگ کہ مسلمانوں مایوس مت ہو, کامیاب تم ہی ہوگے. شرط یہ ہے کہ اللہ پر تمہارا کامل ایمان ہونا چاہیے, رب پر توکل ہونا چاہیے, محمد عربی کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے. اگر اس طاقت سے تم لیس ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی. مگر افسوس دونوں مفقود ہے, دونوں ختم ہے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے آپ سب کو پتا ہے, اور ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی پتا ہے. حیرت کرو, بھائی سلام کرو فلسطین کے مسلمانوں پر
کہ جان ہتھیلی میں لے کر نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اگر وہاں جیسے حالات یہاں پیدا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں مسجد میں لوگ مشورہ دیں گے حضرت تالا مار دیجیے، بہتر اسی میں ہے. تالا مروا دے گا ہندوستان کا مسلمان مسجدوں میں اگر وہاں جیسے حالات پیدا ہو جائیں. لیکن سلام ہو فلسطین کے مسلمانوں پر، وہاں کی ماں بہنوں پر، وہاں کے بچوں پر، کہ خدا کی گھر کی حفاظت کے لیے جوان جوان بچوں کو شہید کر کے بھی عورتیں خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں، بچے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور ہندوستان میں ایسے حالات پیدا ہو جائے، یہاں کون سی پابندی ہے تمہارے پاس؟ مگر مسجد میں آؤ، رمضان کے مہینے میں بھی ذرا برابر محسوس نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا. جتنے نمازی عام دنوں میں تھے اتنے ہی ہیں، 2-4 بڑھے. ہوٹل دنوں میں جیسے دن میں چلتے تھے ویسے ابھی بھی چل رہے ہیں. چائے پان کی دکانیں جیسے عام دنوں میں چلتی تھی اب بھی چل رہی ہیں. محسوس ہی نہیں ہوتا باہر چل کر کے کہ میاں یہ رمضان چل رہا ہے. کتنی شقاوت، کتنی سنگ دلی آ گئی ہے مسلمانوں کے اندر. ماہ محترم کا بھی کچھ خیال نہیں، حالات اتنے خطرناک ہو رہے اس کا کچھ خیال نہیں. اتنا خود غرض ہے یہ مسلمان کہ رات دن شاپنگ میں لگا ہے، خرید و فروخت میں لگا ہے، کسی چیز کی فکر ہی نہیں انہیں، کسی چیز کی فکر نہیں. مسجدیں تمہاری جلائی جا رہی ہیں، مدرسے تمہارے جلائے جا رہے ہیں، تمہارے لوگ آئے دن مارے جا رہے ہیں، تمہاری بچیوں کی عزتیں تاتار کی جا رہی ہیں، کچھ فکر نہیں. اتنا خود غرض ہے کہ لگا پڑا ہے. نادان کم سے کم ان حالات میں تو خدا کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کر لے، اپنے لیے بھی، فلسطین اور ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کم سے کم دعا کر لے. مگر دیکھیے اب حالات، کتنے لوگ رہتے ہیں تراویح. کچھ لوگ تراویح پڑھ لیے، 10 روزہ 15 روزہ سوچ رہے ہیں، تیر مار لیا، تراویح بھی غائب، نماز پنجگانہ بھی غائب. اس قوم کا مددگار کون بنے گا؟ کون حامی و ناصر بنے گا؟ توبہ کرو مسلمانوں خدا کی بارگاہ میں. اسلام کی تاریخ کو پڑھو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو مت بھلاؤ. اور نہ گھر میں کسی کی آگ لگی ہے، کسی کا مدرسہ، کسی کی مسجد جلائی جا رہی ہے، تم محفوظ رہو گے؟ نہیں ہوگا ایسا. اس لیے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ، روزہ رکھو، دعائیں کرو اپنی فتح کے لیے، اسلام کی فتح کے لیے، مسلمانوں کی فتح کے لیے. اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ. کس قدر بے غیرت ہو گئے ہمارے لوگ، کس قدر بے حیا بے شرم ہو گئے ہمارے لوگ. ذرا برابر انہیں فکر نہیں. مسجد میں آؤ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ رمضان ہے. ہاں بازاروں میں جاؤ، دکانوں میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کس قدر وہ مرد ہیں بے حیا کہ 3 بجے 2 بجے 2:30 بجے عورتیں آ کر کے شاپنگ کر رہے ہیں. ارے کس مرد کی عورتیں ہیں یہ؟ رمضان کا مہینہ، انہیں سحری کی فکر نہیں، نماز کی فکر نہیں، روزے کی فکر نہیں. 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے تک عورتیں مارکیٹ میں ہیں، رات کے وقت بھی. تو ان عورتوں کو تو میں غلط سمجھتا ہی ہوں، اس سے زیادہ غلط میں وہ مردوں کو سمجھتا ہوں جن مردوں کے گھر کی یہ عورت ہے. اس لیے تھوڑا وقت نکالیے میرے بھائی، نمازوں کی پابندی کیجیے، روزوں کی پابندی کیجیے، اور اپنے گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے. حالات بہت ابتر سے ابتر ہو رہے ہیں. آپ کا حامی و ناصر و نگہبان ہمیشہ رب ذوالجلال رہا ہے، وہ پروردگار ہے اور ہمیشہ رہے گا. شرط یہ ہے کہ اس رب سے جو مانگے گا وہی پائے. وہ رب ارحم الراحمین ہے، وہ سب کو دیتا ہے. اس رب پہ جو بھروسہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اس رب پہ بھروسہ کیجئے، رب پر توکل کیجئے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت، عظمت اپنے دل میں بٹھائیے. انشاءاللہ عبادتوں کی پابندی کریں، اللہ پر توکل، محمد عربی کی محبت، حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگے گا. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں میاں کہ مسلمانوں کو اس زمانے میں جہاد کرنے کی، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھ لو، یہی تمہارا جہاد ہے، یہی تمہاری جنگ ہے، اور اسی میں تمہاری کامیابی مضمر ہے. اس لیے میرے بھائی، آپ کو جنگ بدر کا واسطہ اسلامی مجاہدین کی
شہادتوں کا واسطہ، رحم کھاؤ اپنے اوپر، رحم کرو اپنے اوپر، اپنی قوم پر۔ اب بنگال میں رہتے ہو، بنگال کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اس لیے بنگال کے باسیوں ہوشیار ہو جاؤ اور زیادہ شیخی مت بگاڑو، زیادہ ہمدرد مت بنو۔ شریعت مطہرہ اور دین جس چیز کی اجازت دے رہا ہے اسی پہ گامزن ہو جاؤ۔ انہیں یہ درد بانٹنے والوں کو ہم نے بہت دیکھا، کب یہ بے درد ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ کا بن کر رہو، رسول اللہ کا بن کر رہو۔